السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد شعیب ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پرانے زمانے میں ایک سلطنت کا بڑا زبردست قسم کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنے رعایا کو بہت زیادہ خوش رکھتا تھا، نرم دل انسان تھا اور انتہائی عقل مند تھا، اور رعایا بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھی۔ یہ اس کی خوبیاں تھیں کہ وہ اپنی رعایا کو خوش رکھتا ہے اور نرم دل انسان تھا، عقل مند بھی تھا۔ لیکن جہاں پہ خوبیاں ہوں وہاں پہ خامیاں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ تو اس بادشاہ کے اخلاق کے حوالے سے، سلطنت کو چلانے کے حوالے سے اور سلطنت کے تمام امور کے حوالے سے اس میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور ایک جنگ میں اس کی جو ایک ٹانگ تھی وہ بھی کٹ چکی تھی۔ تو وہ ایک مصنوعی آنکھ پتھر کی بنا کے ڈالا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے مصنوعی لکڑی کی ایک ٹانگ بھی بنوائی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک دن اپنے محل میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اور ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک حال نما کمرہ جو ہوتا ہے جس میں تمام بادشاہ جو گزرے ہوتے ہیں ان کی تصاویر لگی ہوتی ہے، وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ ان تصاویر کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بڑا ہی رشک آتا ہے، اور اپنے خاندان کے حوالے سے وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے خاندان نے عوام کی خدمت کی اور ہم شروع سے ہی اپنی رعایا کو خوش رکھنے والے بادشاہ ہیں، اور وہ بڑا اندر ہی اندر میں فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن اچانک سے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار ایک دن میں نے بھی مر جانا، اور یہاں ہی جہاں پہ باقی جو بادشاہ ہیں ان کے لگی ہوئی ہے تصویریں، تو میری تصویر بھی یہاں لگ جانی ہے۔ تو وہ ابھی اس سوچ میں محو ہوتا ہے کہ پھر وہ پریشانی کے عالم میں واپس اپنے جو ہے دربار کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور جاتے جاتے رستے میں چلتے چلتے اسے ایک سوچ آ جاتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنی تصویر پہلے ہی بنوا لوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے جو اس کے گورنر ہوتے ہیں اور جو اس کے مشیر ہوتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ آپ مصور اکٹھے کریں سلطنت میں سے جو زبردست قسم کے مصور ہیں، وہ اکٹھے کر کے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو میری سب سے خوبصورت اور زبردست تصویر بنوا کے لائے گا، خود بنائے گا، وہ جو اس کے انعام دیا جائے گا، اور انعام بھی اس کی سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ تو سارے جو مصور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بادشاہ تو کانا بھی اور لنگڑا بھی ہے، تو اس کی تصویر کیسے بنے گی؟ تو بادشاہ کہتا ہے آپ جو بندہ بھی بنا سکتا ہے وہ آگے آ جائے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سارے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے، تو کوئی بھی آگے نہیں آتا، اور مختلف ہیلے بہانے کر کے دربار سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک جو مصور ہوتا ہے وہ بڑا زبردست بوڑھا آدمی ہوتا ہے لیکن بہت زبردست مصور ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے نہیں جاتا۔ تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کیا تم راضی ہو میری تصویر بنانے کے لیے، خوبصورت تصویر بنانے کے لیے؟ تو وہ مصور کہتا ہے بالکل جی، مجھے کچھ وقت دیا جائے اور میں تصویر لازمی بنا کے دوں گا آپ کو، اور ہوگی خوبصورت۔ تو اسے وقت دے دیا جاتا ہے، وہ چند دن کی محنت کے بعد تصویر کو پیش کرنے کے لیے لے کے آتا ہے۔ تصویر کو ایک سٹینڈ پہ لگایا جاتا ہے، اور اس پہ پردہ جو ہے وہ پہلے ہی پڑا ہوتا ہے، جو مصور نے اپنا اسے خفیہ رکھنے کے لیے کہ میں اچانک پیش کروں گا سارے دربار کے سامنے۔ تو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ وہ جتنے مصور تھے ان کو بھی اپنا دربار میں پیش کیا جائے، اور درباری بھی تھے اور اس کے مشیر، وزیر، ہر بندہ وہاں پہ ایک بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ جناب یہ کیسی ہوگی تصویر، اور کس طرح یہ مصور نے بنائی ہوگی۔ بادشاہ خود جو ہے وہ بڑا پریشان بھی تھا لیکن بے صبر بھی تھا۔ سارے بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مصور یکدم جو ہے وہ اس کا تصویر کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیتا ہے، اور جب تصویر پر سب کی نظر پڑتی ہے سب کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں، اور سب بڑے حیران رہ جاتے ہیں کہ مصور کی عقل کو دیکھ کر اور تصویر کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ تصویر کیسے بنائی جاتی ہے؟ تصویر ایک گھوڑے پہ بادشاہ کو بٹھایا ہوتا ہے، اور ایک ٹانگ جو اس کی پوری ٹانگ ہے اس کو دکھایا جاتا ہے، اور جو اس کی دوسری ٹانگ ہے جو آدھی ہے وہ گھوڑے کی دوسری سائیڈ پہ ہوتی ہے۔ اور پھر جو بادشاہ ہے اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تیر کمان پکڑی ہوتی ہے، اور وہ ایک آنکھ بند کر کے نشانہ لیا جاتا ہے، ویسے وہ نشانہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کے جو عیب ہیں وہ اس تصویر میں چھپا دیے جاتے ہیں، اپنی عقل مندی کی وجہ سے مصور چھپا دیتا ہے۔ تو سب لوگ بڑے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں، اور بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بادشاہ اسے اپنا مشیر بنا لیتا ہے اور بہت سارا انعام بھی دے دیتا ہے۔ تو دوستو اس میں دو سبق ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے، اگر آپ سوچ کے اگر کوئی کام کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھتے، لامحدود کر لیتے ہیں، تو پھر کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اور ناممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کرنا چاہیں، آپ ٹھان لیں تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔
مصور کی طرح آپ عیب بھی چھپا سکتے ہیں اور اپنا کام کو سر انجام دے کر انعام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں آپ انعام حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اگر آپ ناممکن کو جو ہے وہ کرنے کی ٹھان لیں۔ اور اس میں دوسرا سبق کیا ہے؟ مثبت سوچ، یعنی ہر چیز کے منفی پہلو ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا اپنی رعایا کے ساتھ جو سلوک ہے وہ مثبت، بادشاہ کی عقل مندی مثبت، لیکن لوگوں کو دیکھنے میں بادشاہ کی آنکھ اور جو ٹانگ ہے وہ منفی یعنی نیگیٹو رول ادا کرتی ہے کہ بادشاہ خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن مصور جو ہے وہ بادشاہ کے ان تمام خوبیوں کو بھول کر اس کو تصویر کو ایسا رنگ دیتا ہے کہ اس کی جو منفی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چھپا دیتا ہے، یعنی بادشاہ تصویر میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ ہے مثبت سوچ کا ایک پہلو۔ تو مثبت سوچ جس کی ہوتی ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور مثبت لوگ جتنے بھی ہیں ان کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، اور مثبت لوگ جو ہیں وہ قوموں کو لیڈ کرتے ہیں، اور جو مثبت لوگ ہوتے ہیں وہی ترقی کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کے نیچے لائک کا ایک آپشن آ رہا ہوگا، آپ اسے کلک کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور جب تک اگلی ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔